اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہماری اردو کی کلاس میں ہم اپنے سبق نمبر 3 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پچھلی کلاسوں میں آپ نے اپنی درسی کتاب کے 2 اسباق کا مطالعہ کیا، کچھ گرامر کا ورک کیا ہے آپ نے۔ اب ہم اپنے تیسرے سبق کی جانب چلتے ہیں، جو کہ ہے ایک نظم، ٹھیک ہے، جو کہ ہے ہمارے بک کے صفحہ نمبر 41 پہ 41 پر۔ اس نظم کا عنوان ہے مل کے رہو۔ بچوں، آپ سب کو جیسا کہ معلوم ہے کہ اتحاد میں برکت ہے۔ جو کام ہم مل کر کرتے ہیں وہ کام تنہا رہ کر کرنے سے اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کام کا آپ کو دگنا پھل چاہیے، دگنا فائدہ چاہیے، تو آپ اگر مل کے وہ کام کرتے ہیں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، سیلف اسٹڈی سے زیادہ اگر گروپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو اپنی نالج کے ساتھ ساتھ دوسروں کی نالج بھی ملتی ہے۔ پلس دیکھیں کہ ہم اپنی جب مٹھی بند کرتے ہیں نا، اگر کسی کے اوپر ہمیں انگلی اٹھانی ہوتی ہے، کسی شخص پہ بھی یا کسی چیز کو آپ انگلی سے وار کریں تو وہ وار کھالی جاتا ہے، لیکن اگر یہ 5 انگلیاں اکٹھی کر لیں تو وہ بند مٹھی بن جاتی ہے، جو آپ کی ایک طاقت ہوتی ہے۔ اتحاد میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی مل جل کے رہنا پسند فرماتا ہے۔ اگر قوم مل جل کر رہتی ہے، آپس میں جھگڑے فساد نہیں کرتی، تو وہ قوم ترقی کرتی ہے۔ ہمارے بہت سے آباء و اجداد نے، ہمارے بہت سے ایسے ہیں، فوج میں دیکھ لیں، سب کام مل جل کے کرتے ہیں۔ اگر وہ مل جل کر نہ کریں، ایک متحد ہو کر نہ کریں وہ کام، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ 6 سپٹمبر کا واقعہ آپ کو ڈیفینس ڈے، یوم دفاع کے نام سے ہم سب جانتے ہیں۔ اس کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، میں تھوڑا سا آپ کو ریویو کرواتی چلوں کہ اس دن بہت سے فوجیوں نے اپنے ملک کا دفاع کیا تھا۔ اگر وہ سب الگ الگ ہوتے، اپنی الگ الگ رائے قائم کرتے اور الگ الگ رہتے تو کبھی اس ملک کا، ہمارے لاہور کا دفاع نہیں کر پاتے، لیکن سب شہداء راشد میناز سمیت سب اکٹھے ہو کر انہوں نے ہمارے ملک کا دفاع کیا تھا۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس نظم کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ شاعر نے اس کے اشعار میں کیا بیان کیا ہے۔ ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو، ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو، جس پہ اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی مل جل کے رہنا پسند ہے، لڑائی جھگڑے فساد اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پسند۔ تو ایسے انسان بنو جو ساری دنیا کے لیے ایک مثال ہو، اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہو۔ کتنی قربانیاں دے کے یہ وطن پایا ہے، پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو چمن پایا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وطن ہمیں آسانی سے نہیں ملا ہے، اس میں راشد مہناز جیسے بہت سے ہمارے لیڈرز بھی شامل تھے، جس میں ہمارے فوج بھی شامل تھے اور عام انسان بھی شامل تھے، جنہوں نے اپنی بہت ساری قیمتی جانیں قربان کر ہمارے اس ملک کو حاصل کیا، اور اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد اس ملک کی حفاظت بھی کی۔ یہ چمن اپنے ہی ہاتھوں سے نہ برباد کرو، اس میں شامل ہے شہیدوں کا لہو یاد کرو۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں شہیدوں کا لہو شامل ہے۔ ان کے لہو کو ہمیں آپس میں جھگڑ کے، آپس میں فساد کر کے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے، ملک ہی نہ جب رہے گا تو کدھر جاؤ گے۔ اس شعر سے شاعر کی مراد ہے کہ ہمارے ملک کے سارے صوبے ہمارے اپنے ہیں۔ جیسے بند مٹھی کی آپ کی 5 انگلیاں آپ کی اپنی ہیں، اسی طرح تمام صوبوں کے تمام ہمارے بھائی ہمارے اپنے ہیں، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے بلوچی ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، پٹھان ہو، مہاجر، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم سب کو مل کر جل کر رہنا چاہیے۔ اگر ہم آپس میں بلوچ، پٹھان،
مہاجر ان سب کے بیچ میں فساد پیدا کرتے ہیں، ان سب کے آپس میں جھگڑے کرتے ہیں، آپس میں ہی لڑتے رہیں گے تو یہ ملک کا بٹوارہ ہو جائے گا، یہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ جب یہ ملک ہی نہیں رہے گا تو کون سا سندھی، کون سا پنجابی، کون سا بلوچی کہاں رہے گا؟ اس ملک کو بنانے کے لیے تمام صوبوں کو اکٹھا ہو کے رہنا ہوگا۔ قوم و ملت کی نا رسوائی کا سامان بنو، ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو۔ جب ہمارے آپس میں ہی بھائی بھائی لڑتے ہیں تو دنیا کی نظر میں ہم بڑی خراب قوموں میں شمار ہوتا ہے ہمارا۔ ہمیں آپس میں ایک ایسی مثال بننی چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی بری نظر اگر ہم پر ڈال دیتی ہے، کوئی قوم ہم پر بری نظر ڈالنے کی سوچ بھی ہے، تو یہ سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نہیں، پاکستانی کے ہر پاکستانی کے دل میں پاکستان کے لیے اتنی محبت ہے کہ وہ اپنے ہم وطن بھائیوں کے لیے جان قربان کر سکتا ہے۔ ایک ہم سب کا خدا ہے، ایک ہمارا ہے رسول، رنجشیں بھول کے اپناؤ محبتوں کے اصول۔ ایک ہی باغ کے پھولوں کی طرح کھل کے رہو، ایک تسبیح کی دانوں کی طرح مل کے رہو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک باغ ہوتا ہے، جب آپ باغ میں یا پارک میں جاتے ہیں اور اس باغ میں طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، اور وہ طرح طرح کے پھولوں کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، الگ الگ خوشبو ہوتی ہیں۔ انہی رنگ برنگی خوشبو کی وجہ سے، پھولوں کی وجہ سے وہ باغ مہک رہا ہوتا ہے۔ آپ تسبیح کے دانے پڑھتے ہیں، جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ سارے دانے ایک ہی دھاگے میں پروئے ہوتے ہیں۔ اگر دانے بکھر جائے تو وہ تسبیح نہیں رہتی، تسبیح بالکل بکھر جاتی ہے۔ ہمیں بھی اسی طرح مل جل کے رہنا چاہیے۔ جب ہم مل جل کر رہتے ہیں تبھی ہماری پہچان ہے۔ اگر ہم آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، بکھر جاتے تو ہماری کوئی پہچان نہیں رہتی۔ ایک ہو جاؤ تو فولاد کی طاقت ہو تم، ساری دنیا کے لیے شمع ہدایت ہو تم۔ اپنے آباؤں کی طرح صاحب ایمان بنو، جس پہ اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر ایک ہو جاتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو ابتدا میں کہا کہ بند مٹھی کر لو گے تو وہ طاقت بن جاؤ گے، اسی طرح تمام پاکستانی ہم وطن بھائی، چاہے سندھ، پنجابی، بلوچی، پٹھانی، مہاجر، پشتو، سب ایک ہو جائیں تو آپس میں ایک طاقت بن جائیں گے۔ جس طرح ہمارے آبا و اجداد نے یہ نہیں دیکھا کہ سندھی بلوچی، جب ملک حاصل کرنا تھا، وطن حاصل کرنا تو سب اکٹھے ہو گئے، تو ہمیں بھی ایسے ہی اکٹھے ہو کے رہنا چاہیے تاکہ اللہ پاک ہم سب پر ناز کریں کہ ہم سب مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں اور اپنا فرض سر انجام دے رہے ہیں۔ بچوں، اس نظم کا آپ نے سمجھ لیا، اس نظم کا مطالعہ کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ ٹائٹل بنائیں گے، رائٹنگ کریں گے، اس کے بعد جو PDF میں آپ کو کام سینڈ کیا جائے گا آپ نے وہ کرنا ہے۔ یہاں پر آج کی ہماری کلاس ختم ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بچوں، اللہ حافظ۔